اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سانپ، سونا اور انسان۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ 402 ہجری 111 عیسوی کے آخر میں جب سلطان محمود غزنوی تھانیسر کی فتح کے بعد واپس غزنی آیا تو ہندوستانی شہر معلوم ہوتا تھا، کیونکہ غزنی کی فوج کی نفری اتنی نہیں تھی جتنی تعداد جنگی قیدیوں کی تھی۔ اس دور میں جنگی قیدیوں کو غلام کہا جاتا اور انہیں فوجیوں میں عہدوں کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ سلطان محمود جب بھی ہندوستان سے واپس آتا اس کے ساتھ 2-3 ہزار غلام ہوا کرتے تھے، مگر اب کے اس کے ساتھ 2 لاکھ غلام تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب فوجی نہیں تھے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ ان غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ یہ اپنے آپ کو مرتے دم تک غلام اور مویشی سمجھتے رہیں۔ انہیں اسلامی طرز سے روشناس کرایا جائے اور ان کی قسمت اس طرح بدل دی جائے کہ یہ اپنے گھروں اور عزیز و اقارب کو ہی نہیں، اپنے مذہب کو بھی بھول جائیں اور خود کہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لیا جائے۔ اب غلاموں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اس لیے سلطان محمود نے اپنے اس حکم پر سختی سے عمل کرنے کو کہا کہ غلاموں کو انسان سمجھا جائے۔ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج میں ایک پوری رجمنٹ ہندوؤں کی تھی، جس کے افسر بھی ہندو تھے۔ ہندو افسروں کو مسلمان افسروں کی نسبت زیادہ مراعات دی گئی تھی۔ اس رجمنٹ کو ہندوستان میں لا کر کبھی نہیں لڑایا گیا تھا، اسے ان لڑائیوں میں استعمال کیا جاتا رہا جو سلطان محمود کو اپنے دشمن مسلمان حکمرانوں کے خلاف لڑنی پڑی تھی۔ غزنی میں اس رات چراغاں ہوا، لوگ ناچ رہے تھے، فوجی ناچ رہے تھے۔ غزنی میں جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ تھانیسر کے مندر سے وشنو دیو کا جو بت لایا گیا تھا اس کی نمائش سارے شہر میں کی گئی تھی۔ اس بت کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں لے جایا گیا، سارا شہر تماشا دیکھنے کو امٹ آیا تھا۔ ہندوستان کے جنگی قیدیوں کو بھی میدان میں لے گئے تھے تاکہ وہ اپنے دیوتا کی اصلیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بت کو توڑا گیا اور اس کے ٹکڑے میدان میں بکھیر دیے گئے۔ جنگی قیدیوں سے جو سب ہندو تھے کہا گیا کہ یہ ان کا خدا نہیں تھا، یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا فریب تھا۔ اگر یہ خدا ہوتا یا اس میں ذرا سی بھی خدائی طاقت ہوتی تو ہم سب کو فناہ کر دیتا۔ تکبیر کے نعرے بلند ہوئے۔ ہندو قیدی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رات غزنی میں جو رونق اور جو دھما چوکڑی رہی یہ اس شہر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سلطان کے محل میں بھی چراغاں تھا، مگر سلطان محمود غزنوی واحد آدمی تھا جس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ اس رونق اور خوشیوں سے تعلق توڑے ہوئے اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے، یہ دونوں اس کے جاسوس اور فوجی مخبری کے محکمے کے افسر تھے۔ وہ سلطان کو بتا رہے تھے کہ غزنی کے ارد گرد کی مسلمان ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے۔ سلطان کا سب سے بڑا دشمن ایلک خان تھا۔ وہ سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غزنی پر فوج کشی کر چکا تھا اور اسے بڑی ہی شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کی نظر خراسان پر تھی۔ ایلک خان وہ سانپ ہے جو جب تک زندہ ہے ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ سلطان محمود کو انٹیلیجنس رپورٹ دی جا رہی تھی۔ یہ اطلاعیں سلطان کے وہ جاسوس لائے تھے جو ایلک خان کے فوجی سٹاف میں موجود تھے۔ آپ کی غیر حاضری میں ایلک خان نے اپنے بھائی توغان خان اور قادر خان دائی قصدر کو اکسایا کہ دونوں اس کے ساتھ اتحاد کر لیں اور تینوں مل کر خراسان پر حملہ کریں، مگر دونوں نے آپ کے خوف سے اس کا اتحادی بننے سے انکار کر دیا۔ ایلک خان نے اپنی فوج کے ساتھ اپنے بھائی توغان خان کے علاقے پر حملے کے لیے پیش قدمی کی، لیکن وہ اس گند تک ہی پہنچا تھا کہ برف باری کا طوفان آ گیا۔ ایلک خان کی فوج کو جان کے لالے پڑ گئے، اس کے سپاہی بھی مرے اور جانور بھی، اور اسے مجبوراً واپس جانا پڑا۔ اور توغان خان کے ارادے کیا ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ وہ آپ کی طرف مائل ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ ہمارے جو آدمی توغان خان کے دربار میں ہیں انہوں نے بتایا
کہ اسے جب پتہ چلا کہ ایلق خان نے اس کے علاقے پر فوج کشی کی کوشش کی تھی اور برف باری نے اسے آگے نہیں آنے دیا، تو توغان خان نے ایلق خان کو پیغام بھیجا کہ اس نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو وہ سلطان محمود کے ساتھ اتحاد کر لے گا۔ کیا مجھے توغان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ سلطان عالی مقام، اسے جواب ملا، کسی کے دل کی بات خدا کے سوا کون جانتا ہے؟ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ توغان خان آپ کا اتحادی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایلق خان جیسے بدتنیت انسان سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری مدد چاہتا ہے۔ سلطان نے کہا، میں اس کی مدد کرنے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میری ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ لوگ میرے پاؤں کی زنجیریں بن گئے ہیں۔ توغان خان کو میرا پیغام خفیہ طریقے سے دو کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں اس کے پاس جاؤں گا۔ غزنی سے باہر جتنی دور اور جہاں بھی وہ ملنا چاہے مجھے بتا دے۔ یہ وجہ تھی کہ سلطان محمود اداس تھا۔ خانہ جنگی کی تلوار اس کی سر پر لٹک رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ان سانپوں کے سر کو چلنا لازمی ہو گیا ہے۔ توغان خان نے سلطان محمود سے ملنے سے پس و پیش نہ کی۔ وہ 4 روز بعد غزنی کی مضافات میں ایک جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ خوشنما تھی۔ ایک چشمہ تھا جس کے ارد گرد گھنے پیڑ پودے اور گھاس تھی۔ سلطان محمود توغان خان سے بغل گیر ہو کر ملا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ میرے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے توغان خان سے پوچھا۔ میں نے آپ کے پاس اپنا سفیر بھیجنے کا ارادہ کر رکھا تھا، توغان خان نے جواب دیا۔ اس سے پہلے آپ کا پیغام آ گیا اور میں چلا آیا۔ میں آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے ریاست کی حفاظت کے لیے، یا اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ سلطان نے کہا، اگر آپ کو اپنی ریاست کی حفاظت درکار ہے تو میں اتحاد سے صاف انکار کروں گا۔ میں صرف خلافت بغداد کے نام پر اتحاد کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمران اپنی اپنی ریاستوں کو قائم رکھیں، لیکن خلافت کو اپنا مرکز سمجھیں۔ اگر اسلام کو کفار سے بچائے رکھنا ہے تو خلافت کے تحت اتحاد ہونا ضروری ہے۔ توغان خان کی ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس پر مسرت کم ملال زیادہ تھا۔ سلطان محمود کو میں بہت دانشمند سمجھتا تھا، توغان خان نے کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ میں صرف جنگی دانش اور حکمت ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر مذہب کا جنون طاری ہے اور آپ جذبات کے غلبے میں ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں توغان خان؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جس خلیفہ کو آپ اسلام کی مرکزیت اور عظمت کی علامت بنائے ہوئے ہیں، وہ اقتدار کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا میرا بھائی ایلق خان اور دوسرے والی اور حکمران جو غزنی اور خراسان پر قابض ہونے کی خاطر آپ سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ کیا آپ خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی کی بات کر رہے ہیں؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، توغان خان نے کہا۔ میں کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو اس خطرے سے خبردار کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو اپنے بھائی ایلق خان کے ڈر سے خاموش رہا، اور دوسرا خدشہ یہ تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ میری نیت پر شک کریں گے۔ میں بھی آپ کی طرح خلافت کا معتقد ہوں، لیکن اس خلیفہ کا نہیں جو ایک علاقے کا حکمران بھی ہے، اور وہ توسیع پسند ہے۔ توغان خان، سلطان محمود نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خلیفہ وقت پر التزام لگانے سے پہلے سوچ لو کہ الزام غلط ہوا تو میں اپنی فوج سے تمہاری اس چھوٹی سی ریاست کو کچل ڈالوں گا۔ توغان خان ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں طنز تھی۔ بولا، جب انسان پر طاقت کا گھمنڈ سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی لغزشوں کو بھی دانشمندانہ اقدام کہا کرتا ہے اور ان کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتا۔ سلطان، دماغ کو اس گھمنڈ سے آزاد کر دیں۔ میں خلیفہ کے خلاف بات کر کے آپ سے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ میری نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے خلاف یہاں کا کون سا حکمران نہیں لڑا؟ صرف میں ہوں یا والی قصدر قادر خان؟ ہمارے نہ لڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم کمزور تھے،
ہم مل کر آپ کے خلاف ایک طاقت بن سکتے تھے، مگر میں اور قادر خان ہمیشہ خانہ جنگی کے خلاف رہے اور ہندوستان پر آپ کے حملوں اور کامیابوں کے حامی رہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ایلک خان مجھے آپ کے خلاف اکسا چکا ہے اور میرے انکار پر تمہارے علاقے پر فوج کشی کر چکا ہے۔ سلطان محمود نے اس کی بات پوری کر دی جو اسے اپنے جاسوس بتا چکے تھے، اور طوفان برف باری نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اپنے دربار کی اور اپنی ذاتی زندگی کی بھی کوئی بات مجھ سے پوچھ لو۔ اگر آپ کے جاسوس میری زندگی میں بھی موجود ہیں تو آپ کو میری نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ توغان خان نے کہا، اگر آپ کو شک ہے تو آپ کے جاسوس اور مخبر یہاں کوئی کام نہیں کر رہے، صرف تنخواہ لے رہے ہیں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان محمود نے کہا، خلیفہ وقت القادر باللہ عباسی اقتدار پرست اور توسیع پسند ہے۔ توغان خان نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ خراسان کا آدھا حصہ اس کی ریاست ہے اور باقی خراسان آپ کا ہے؟ خلیفہ آپ کے خراسان پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ ایلک خان کو استعمال کر رہا ہے، اسے شہ دے رہا ہے۔ اس نے ایلک خان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کے خراسان والے علاقے پر فوج کشی کرے تو خلیفہ اسے درپردہ مالی اور جنگی سامان اور گھوڑوں کی مدد دے گا، مگر فوج نہیں دے گا، ورنہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر خلیفہ کو قوم یا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد اور وقار کا خیال ہے تو خلافت کی طاقت اور اختیارات کو ایلک خان کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرتا؟ وہ آپ کی پیٹھ ٹھوک رہا ہے کہ آپ ہندوستان پر حملے جاری رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ غزنی سے دور رہیں اور آپ کی جنگی طاقت ہندوستان میں گھٹتی رہے۔ خلیفہ اس دن کے انتظار میں ہے جس دن اسے اطلاع ملے گی کہ سلطان محمود ہندوستان میں مارا گیا ہے یا پکڑا گیا یا شکست کھا کر کہیں بھٹک رہا ہے۔ امیر عبد الملک فائق، بیگ توزن، ابو القاسم سنجوری اور دارا بن قبوس آپ کے دشمن ہیں۔ ان سب کو آپ کے خلاف متحد کرنے والا خلیفہ القادر باللہ عباسی ہے۔ خانہ جنگیوں کے پیچھے خلیفہ کا ہاتھ ہے۔ محمود غزنوی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جس گدی کو وہ مقدس سمجھتا تھا وہی اس کی دشمن نکلی۔ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میں مہیا کروں گا، توغان خان نے کہا۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا سفیر آپ کے ہاں پہنچ جائے گا۔ میری فوجی طاقت کچھ زیادہ نہیں، لیکن میرا ایمان مضبوط ہے۔ ایلک خان نے میرے علاقے پر فوج کشی کی تو خدا نے میری مدد کی۔ برف باری کے طوفان نے اسے پسپا کر دیا۔ وہ ایمان فروش ہے۔ جس قوم کا خلیفہ ہی ایمان فروش ہو جائے وہ قوم ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ بن جایا کرتی ہے، سلطان محمود نے کہا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ اور البرونی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کو اتنا دل برداشتہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور جب توغان خان سے مل کر واپس غزنی آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس کے آنکھوں سے اس کی بے چینی ظاہر ہوتی تھی۔ وزیر کے پوچھنے پر بھی اس نے نہ بتایا کہ توغان خان کے ساتھ ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کا رد عمل اتنا شدید ہے۔ وہ اس دور کے ایک ولی ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ خرقانی 2 روز کی مسافت جتنی دور رہتے تھے۔ سلطان محمود کبھی کبھی جایا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ وہاں اس کی روح کو روشنی ملتی ہے۔ اب وہ اس قدر پریشان تھا کہ اس کی سوچنے کی صلاحیت تھی جیسے مفلوج ہو گئی ہو۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا پیدا ہو گیا تھا۔ خلیفہ کو تو وہ اسلام کی عظمت کی مقدس علامت سمجھتا تھا، مگر القادر باللہ عباسی خلافت کی سراپا توہین تھا۔ کبھی اسے توغان پر غصہ آتا، کبھی خلیفہ پر۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ توغان خان نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اس کے لیے روحانی اذیت تھی۔ اسے رہ رہ کر پیر و مرشد کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اسی روز ابو الحسن خرقانی سے ملنے کو روانہ ہو گیا۔ الصبح صبح کا چلا ہوا دوسرے دن سورج غروب ہونے کے بعد منزل پر پہنچا۔ اس نے خرقانی کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے اور بولا، روح عذاب میں ہے، کوئی راستہ دکھائیے۔
کیا ہندوستان سے شکست کھا کر آئے ہو؟ ابوالحسن خرقانی نے پوچھا۔ آپ کی دعا سے ہندوستان سے میں کبھی شکست کھا کر نہیں آؤں گا، سلطان محمود نے کہا۔ فاتح سلطان جب بھی شکست کھاتے ہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کھاتے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے بے خبر نہیں ہوں سلطان محمود، ابوالحسن خرقانی نے کہا، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آپ بے خبر نہیں ہوں گے، سلطان محمود نے کہا، لیکن آپ یہ سچ ماننے پر آمادہ نہیں ہوں گے کہ خلیفہ القادر باللہ عباسی میرے خلاف خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ بات مجھے ایلق خان کے بھائی توغان خان نے بتائی ہے۔ خرقانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے، میں اس سے بھی بے خبر نہیں۔ مجھے جب خلیفہ کی نیت کا پتہ چلا اس وقت تم ہندوستان میں تھے۔ تم نہ آتے تو میں خود تمہیں بلا کر اس خطرے سے آگاہ کرتا۔ تو کیا میں یقین کر لوں کہ توغان خان نے خلیفہ کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ غلط نہیں؟ سلطان محمود نے کہا، کیا میں دھوکے میں رہا ہوں کہ خلیفہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے؟ وہ خلفاء مدت گزری مر گئے ہیں جو صحیح معنوں میں خلفاء رسول تھے، ابوالحسن خرقانی نے کہا۔ ان کے بعد جو آئے اور جو آئیں گے وہ اپنے نفس کے خلیفہ تھے، اپنے نفس کے خلیفہ ہوں گے۔ موجودہ خلیفہ ایک ریاست کا حکمران بھی ہے، سمرقند کا والی بھی وہی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم مفاد یہ ہے کہ اس کی بادشاہی محفوظ رہے۔ موجودہ خلیفہ تو 2 قدم آگے بڑھ گیا ہے، وہ اپنی ریاست کی توسیع کی کوشش میں ہے۔ وہ اس حکمران کو اپنا دوست بناتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کے دور میں القادر باللہ عباسی نے کرامتیوں کے ساتھ درپردہ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا، صرف اس لیے کہ کرامتی ایک طاقت بن گئے تھے۔ اس کے بعد جب تم اپنے ایمان اور اپنے عزم کے بلبوتے پر ایک بڑی جنگی طاقت بن گئے، اور جب تم نے غزنی پر ہندوؤں کے 2 حملے روک کر انہیں ان کے ملک میں جا کر شکست دی، اور جب تم نے کرامتیوں کی حکومت ختم کر کے ان کے باطل نظریے کو بھی ختم کر دیا، تو اسی خلیفہ نے تمہیں امین الامت اور یمین الدولہ کے خطاب عطا کر دیے اور تمہیں اپنا مرید اور معتقد بنا لیا۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے ہندوستان میں جا کر بت توڑے اور اسلام رائج کیا۔ اسے دراصل تمہاری طاقت سے خطرہ ہے۔ اس خطرے کا علاج وہ یہ کر رہا ہے کہ ظاہری طور پر تمہارا دوست بنا ہوا ہے، اور وہ درپردہ تمہاری طاقت ختم کرنے کے لیے خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ کیا ایک خلیفہ کو ایسا کرنا چاہیے؟ تم اسے خلیفہ کہہ رہے ہو، ابوالحسن خرقانی نے کہا۔ میں تو اسے خلیفہ سمجھتا ہی نہیں، نہ یہ شریعت کی روح سے خلیفہ ہے۔ خلیفہ کے لیے زہد و تقوی بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قوم میں وہ اپنے دوست اور دشمن بنانے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسے کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو۔ اس شرط کی روح سے وہ آدمی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی اپنی ریاست ہو۔ حکمران خلیفہ ذاتی دلچسپیوں اور تعصبات کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کیا ہم اس خلیفہ کو گدی سے ہٹا نہیں سکتے؟ نہیں، ابوالحسن خرقانی نے جواب دیا۔ خلافت ایک خاندان کی میراث بن گئی ہے، اور خلافت اب اسلام کی عظمت نہیں، ذاتی اقتدار کی گدی بن گئی ہے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرازہ بکھرنے کا باعث یہی ہے کہ خلافت کا مطلب اقتدار بن گیا ہے، یہ شخصی حکومت بن گئی ہے۔ اب ہر خلیفہ ایسا ہی ہوگا، اور قوم کا اتحاد اور وقار ریزہ ریزہ ہوتا رہے گا۔ خلیفے ہاتھ میں قرآن لے کر آئیں گے، اپنے دوست اور اپنے دشمن بنائیں گے، قوم کے لیے مجسم دھوکہ بنے رہیں گے، قوم میں پھوٹ ڈالتے رہیں گے، اپنی خوشامدی اور مدح سرا پیدا کرتے رہیں گے، اور قوم عربی اور عجمی، غزنوی اور مصری بنتی جائے گی۔ مسلمان مذہب کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ خلیفہ جو بھی آئے گا وہ امر کل بھی ہوگا۔ پھر میرا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ سلطان محمود نے کہا۔ میں خلیفہ کا خوشامدی نہیں بنوں گا۔ خلیفہ کو بتا دو کہ تم اس کی نیت سے واقف ہو چکے ہو، ابوالحسن خرقانی نے کہا۔ محمود،
انسان جب ایمان فروشی پر اتر آتا ہے تو اسے ایمان والے احمق اور جھوٹے لگتے ہیں۔ تم ہندوستان میں اپنے امیر، حاکم اور سالار چھوڑ آئے ہو، مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے نفس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ انسان میں دو کمزوریاں بہت ہی خطرناک ہیں، یہ کمزوریاں ابلیس کی طاقت ہیں، ایک جنسی لذت اور دوسری زر پرستی۔ ہندوستان شعبدہ بازوں اور توہم پرستوں کی سرزمین ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کا انتظام جن حکام کے سپرد کر آئے ہو وہ ایمان فروش نہ ہو جائیں۔ تمہارے لیے بہت خطرے ہیں، تمہارے لیے بڑی کڑی آزمائش ہے، گھبرا نہ جانا۔ تو میں خلیفہ کے کان کھول دوں؟ حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو محمود، قرقانی نے کہا، میں بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ واپس آ کر سلطان محمود غزنوی نے خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی کے نام پیغام لکھوایا۔ خراسان کے بیشتر علاقے پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، اس میں بہت سا علاقہ سلطنت غزنی کا ہے۔ میں آپ کو نقشہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میں نے جن علاقوں پر نشان لگائے ہیں وہاں سے اپنے عمرہ اور اپنی فوج نکال لیں۔ خلیفہ کو تو کسی خطے کا حاکم ہونا ہی نہیں چاہیے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ میری بات قبول نہیں کریں گے۔ میں احترام خلافت کی وجہ سے خاموش رہا، اب جب کہ میری آنکھوں سے پردے اٹھ چکے ہیں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ صلح صفائی سے نشان زدہ علاقے مجھے دے دیں۔ میں امید رکھوں گا کہ اپنے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے آپ پس و پیش نہیں کریں گے۔ مورخین محمد قاسم فرشتہ البرونی اور گرویزی نے اس واقعے کو تفصیل سے یوں بیان کیا ہے کہ خلیفہ عبد القادر باللہ عباسی سلطان محمود کی جنگی طاقت سے اچھی طرح واقف تھا، اور وہ سلطان کی فطرت سے بھی آگاہ تھا کہ سلطان کو جو کرنے پر آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ خلیفہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ سلطنت غزنی کے لوگ سلطان محمود کے معتقد ہو گئے ہیں، چنانچہ خلیفہ نے اس کے پیغام کے جواب میں خراسان کے وہ صوبے جن کا مطالبہ سلطان نے کیا تھا سلطان کو دے دیے اور وہاں سے اپنے عمرہ اور فوج نکال لی۔ مورخین کے مطابق سلطان محمود مطمئن ہونے کے بجائے طیش میں آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خلیفہ نے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیانت دار نہیں اور شاطر ہے۔ سلطان نے بغداد ایک اور قاصد اس پیغام کے ساتھ خلیفہ کو بھیجا کہ سمرقند پر آپ کا قبضہ نارواں ہے، یہ شہر مجھے واپس کریں۔ اس پیغام کے جواب میں خلیفہ نے اپنے ایلچی کو، جس کا درجہ سفیر کا تھا، سلطان کے پاس بھیجا۔ ایلچی نے سلطان کو یہ پیغام دیا کہ خلیفہ کسی قیمت پر سمرقند سے دستبردار نہیں ہوگا، اور خلیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنے اس مطالبے پر زور دیں تو خلیفہ آپ کو ساری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ خلیفہ سے جا کے کہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں 1000 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ دارالخلافت بغداد میں آؤں؟ سلطان محمود نے قہر آلود آواز میں کہا، اگر خلیفہ کی یہی خواہش ہے تو اسے کہہ دینا کہ اس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور ملبہ ہاتھیوں پر لاد کر غزنی لے آؤں گا۔ ایک انگریز مورخ سر ایچ ہاورتھ نے چند دوسرے مورخین کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خلیفہ سلطان محمود کی اس دھمکی سے بہت چٹ پٹایا۔ اس کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ وہ سلطان محمود کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ خسرِ خلافت سے اس بدتمیزی کی معافی مانگے، مگر خلیفہ کی کچھ کمزوریاں ایسی تھیں کہ اس نے دھمکی کا جواب دھمکی سے نہ دیا، بلکہ کچھ ایسا ڈھیلا سا جواب دیا کہ سلطان محمود نے سمرقند شہر میں اپنی فوج داخل کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1012 عیسوی آدھا گزر چکا تھا۔ ہندوستان کی طرف سے سلطان محمود مطمئن تھا۔ پنجاب کا مہاراجہ اننت پال ابھی زندہ تھا، مگر اس کا ڈنک مار دیا گیا تھا۔ وہ سلطان کا باج گزار تھا۔ سلطان کو ہندوستان سے اطلاعیں مل رہی تھیں کہ وہاں کے راجوں مہاراجوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ اسے اطلاع ملی کہ اننت پال مر گیا ہے اور اس کی جگہ راج دربار کی گدی پر اس کا بیٹا ترلوچن پال بیٹھا ہے۔ تھانیسر کے بت وشنو دیو کی یہ توہین کہ سلطان محمود اسے غزنی اٹھا لے گیا تھا، ہندوؤں کے لیے نہ صرف قابل برداشت تھی
بلکہ دہشتناک زیادہ تھی۔ ہندو دیوتاؤں کے قہر کے منتظر تھے۔ پنڈت تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آیا تھا اور اولین انسانوں نے اس کی پرستش کی تھی۔ یہ بت اب غزنی میں گھوڑ دوڑ کے میدان میں ٹوٹا پڑا تھا اور اس کے ٹکڑوں کو گھوڑے اور دوڑ کے مقابلے کے رتھ پیس رہے تھے۔ سارے ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں صبح شام بجتی تھیں۔ بہت سے پنڈت گنگا کنارے چلے گئے تھے اور پانی میں کھڑے ہو کر ہری کشن اور بھگوان سے بخشش مانگ رہے تھے۔ آندھی آتی یا بجلی چمکتی تو ہندو ہاتھ جوڑ کر دعائیں بڑبڑانے لگتے تھے۔ اپنے باپ جے پال کے بعد مہاراجا اننت پال اٹھا تو تم تراق سے تھا اور اس نے سلطان محمود کو 2-3 میدانوں میں للکارا بھی تھا، مگر ہر بار اس نے شکست کھائی اور پسپا ہوا۔ سلطان سے دوستی کا اعلان کیا اور اسے دھوکہ بھی دیا، آخر دم چھوڑ گیا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ اس کی موت کا باعث پے در پے شکستوں کا غم تھا۔ تھانیسر کے مندر کی تباہی کے بعد وہ اس غم سے جانبر نہ ہو سکا اور اس کے بیٹے ترلوچن پال نے گدی سنبھال لی۔ اننت پال کی موت پر ہندوستان کے چھوٹے بڑے راجے مہاراجے اور رائے لاہور میں آئے ہوئے تھے۔ اس کی لاش چیتا پر جل رہی تھی۔ قنوج کے راجا نے بلند آواز سے کہا، آج وہ شخص جل کر راکھ ہو گیا ہے جس کی ساری عمر مندروں کی حفاظت میں اسلام کے خلاف لڑتے گزری۔ یہ واحد شخص تھا جس نے اپنے علاقے سے باہر جا کر محمود غزنوی سے ٹکر لی۔ یہ ہم سب کی بزدلی اور اپنے مذہب سے غداری ہے کہ اپنے مندروں میں مسلمان اذانیں دے رہے ہیں۔ آؤ اننت پال کے جلتے ہوئے جسم کے شعلوں کی تپش میں عہد کر لیں کہ ہمیں اپنے مندروں کی آبرو بحال کرنی ہے اور یہاں مسجدوں کو مندر بنانا ہے۔ میں عہد کرتا ہوں، کلنجر کے راجا نے کہا، کہ وشنو دیو کی توہین کا انتقام غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر لوں گا۔ ہر ایک راجا اور مہاراجا نے، پنڈت اور رشی نے جلتی ہوئی چتا کے قریب ہو کر عہد کیا کہ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے اپنی فوج کی لاشوں کا بند باندھے گا۔ یہ الفاظ ہر ایک نے کیے کہ وہ مسجدوں کو مندر اور مسلمانوں کو ہندو اور غزنی کو مہابھارت کی راجدھانی بنائے گا۔ اننت پال کا جانشین ترلوچن پال پیچھے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ راجکمار ترلوچن پال کو بھی، جو اب مہاراج ہیں، کچھ کہنا چاہیے۔ ایک رشی نے کہا، اب مہاراج کو غم کا بوجھ اتار پھینکنا چاہیے۔ راجپوت آنسو نہیں، خون بہایا کرتے ہیں۔ جوان سال ترلوچن پال آگے آیا، اپنے باپ کی چتا کے شعلوں کو دیکھا، پھر سب کی طرف دیکھا۔ آپ میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد پورے کیے ہیں؟ ترلوچن پال نے کہا، آپ نے اسلام کے آگے لاشوں کا بند پہلے کیوں نہ باندھا؟ جب مسلمان تھانیسر کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت آپ سب کہاں تھے؟ یہاں کی مسجدوں کو مندر اور یہاں کے مسلمانوں کو ہندو بنا لینا کوئی مشکل نہیں، لیکن راجپوت نہتوں پر وار نہیں کیا کرتے۔ آپ میرے باپ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہر لڑائی میرے باپ کو اپنے علاقے میں لڑنی پڑی۔ آپ میں سے کون ہے جس نے ہمیں اپنی فوج کی کچھ نفری اس لیے دی تھی کہ اسے ہم پشاور اور لمغان کے درمیان میں روکے رکھیں؟ آپ کے پاس صرف الفاظ ہیں۔ آپ خطرے کے وقت اپنی فوجیں ہمیں اس لیے دے دیتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی کو ہم اپنے علاقے میں روکے رکھیں اور آپ کی راجدھانیاں محفوظ رہیں۔ مہاراج، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک مہاراجا نے پوچھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا دوست سمجھوں گا، ترلوچن پال نے کہا۔ محمود نے حملہ کیا تو مقابلہ کروں گا، مگر یہاں کے مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو کیا آپ محمود کے باج گزار رہیں گے؟ مہاراجا قنوج نے پوچھا۔ ہاں، ترلوچن پال نے جواب دیا، میں باج دیتا رہوں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے مسلمان غزنی کے سلطان کے وفادار اور جاسوس ہیں؟ کلنجر کے مہاراجا نے کہا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ غزنی کی فوج میں ہزاروں ہندوؤں کا بھی دستہ ہے؟ ترلوچن پال نے کہا۔ ان میں سے کتنے ہیں جو وہاں سے فرار ہو آئے ہیں؟ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ہتھیار اور ہاتھی بھی ہیں۔
وہاں وہ آزاد ہیں، وہ وہاں سے بھاگ کر کیوں نہیں آتے؟ یہاں کے بہت سے مسلمان ہمارے وفادار ہیں۔ ایک جوان سال خوبصورت عورتوں کے ہجوم سے نکل کر ترلوچن پال کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ترلوچن پال کی نیام سے تلوار کھینچ لی اور تلوار بلند کر کے بولی، تم سب جانتے ہو میں اس شخص کی بیوی ہوں جو مسلمانوں کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ یہ مجھے اٹھا کر اپنے باپ کی چتا میں پھینک دے، چاہے تو مجھے اسی تلوار سے کاٹ دے۔ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں راجپوت کی بیٹی ہوں، میرا باپ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا ہے۔ میں اپنے مذہب کی توہین کا اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ آج سے میں نے اپنے اس خاوند کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق توڑ دیا ہے۔ یہ بزدل ہے جو غزنی کے سلطان کا باج گزار رہنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ترلوچن پال اس کی طرف لپکا، مگر ایک اور جوان سال آدمی تلوار سونت کر دونوں کے درمیان آ گیا۔ وہ بھیم پال تھا، ترلوچن پال کا چھوٹا بھائی۔ تمام تاریخ نویسیوں نے اس کا نام بھیم پال نڈر لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر نڈر یعنی بے خوف اور دلیر تھا۔ خبردار ترلوچن پال، اس نے کہا، یہاں تمہیں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو تمہارا ساتھ دے گا۔ اگر اس عورت پر تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم اس کے خاوند ہو اور میرے بھائی ہو۔ میں ہوں اپنے باپ کی گدی کا وارث۔ اس گدی پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو اس کی توہین کا انتقام لینے کے قابل ہوگا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور تلوار بلند کر کے پوچھا، اگر میں غزنی کے سلطان کو باج نہ دینے کا اعلان کر دوں اور اگر میں وشنو دیو کی توہین کا انتقام لینے کی قسم کھا لوں تو کیا آپ مجھے اپنے باپ کی گدی کا وارث تسلیم کریں گے؟ تم یقیناً مہاراج جے پال اور مہاراج اننت پال کے جانشین ہو، ایک پنڈت نے کہا۔ پھر ایک شور اٹھا، ترلوچن پال کو بٹھا دو، ترلوچن پال سے تلوار لے لو، نڈر مہاراج کی جے ہو۔ وہ شور بلند ہوتا چلا گیا۔ اننت پال کی چتا کے شعلے اور زیادہ بلند ہو گئے، جلتی ہوئی لکڑیوں کی تڑاق تڑاق ہیبت ناک ہو گئی، اور ترلوچن پال جو دراصل بزدل نہیں بلکہ امن پسند اور حقیقت میں تھا، اسی شور اور شعلوں میں ڈوب گیا۔ اس کی حیثیت ایک راجکمار کی سی رہ گئی۔ بھیم پال نڈر اس وقت کے پنجاب کا راجہ بن گیا۔ اسی رات راج محل میں تمام راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں کی کانفرنس ہوئی۔ اس میں ترلوچن پال نہیں تھا، اس کا بھائی بھیم پال گفتگو کی قیادت کر رہا تھا۔ سب سے بڑے پنڈت نے تجویز پیش کی کہ تمام مسجدیں مسمار کر دی جائیں اور مسلمانوں کو مجبور کر دیا جائے کہ غزنی چلے جائیں یا ہندو بن جائیں۔ یہاں میں اپنے بھائی ترلوچن پال کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ بھیم پال نے کہا، ہم دشمن نہیں دوست پیدا کریں گے۔ مسجدوں کو ہم نے گرا بھی دیا تو کیا ہوگا؟ مسلمان جہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے وہی اس کی مسجد ہوتی ہے۔ ہمیں سلطان محمود جیسے طاقتور جنگجو سے لڑنا ہے۔ میں ہندوستان کی تاریخ میں اپنے نام کے ساتھ یہ یاد نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بھیم پال نے غزنی کے سلطان سے شکست کھائی اور نہتے مسلمانوں سے انتقام لیا۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری عبادت گاہیں تباہ ہوئی ہیں، اس کا یہ اثر ضرور پڑے گا کہ ہندو اسلام کی طرف راغب ہونے لگیں گے۔ ایک پنڈت نے کہا، لوگ دیوتاؤں کے قہر سے ڈر رہے ہیں مگر ابھی تک قہر نہیں آیا۔ ہمیں خود قہر بن کر غزنی کی فوج پر گرنا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جنہیں مسلمان بت کہتے ہیں یہ ہمارے دیوتا ہیں اور ان کی توہین کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ جن قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے انہیں محاصرے میں لے لیا جائے، مگر دو مہاراجوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ محمود غزنوی اپنی پوری جنگی طاقت سے آ جائے گا، اس لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے، پھر ہم محمود کو ہندوستان میں گھسیٹ کر کسی بڑی ہی مشکل جگہ لائیں گے اور لڑیں گے، ہم اسے پھندے میں لائیں گے۔ اس دوران کیا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھیرا، ملتان اور تھانے سر کے مسلمان سالاروں اور حکام کو ہاتھ میں لیں تاکہ وہ سلطان محمود کے وفادار نہ رہیں؟ بھیم پال کے وزیر نے کہا۔ وہ بڑا ہی دانش مند اور تجربے کار وزیر تھا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس طریقے موجود ہیں،
جن سے ہم ان حکام کو بیکار کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمان اپنے ایمان اور کردار کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ بھیم پال نے کہا، مجھے امید نہیں کہ آپ ان کے سالاروں اور حاکموں کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے۔ وزیر نے ہنس کر کہا، مسلمان بھی انسان ہوتے ہیں، ہر انسان اوتار اور پیغمبر نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں ایک سی کمزوریاں اور ایک سی خواہش ہوتی ہے۔ جو انسان انہیں دبا لیتے ہیں وہ رشی منی اور مولوی کہلاتے ہیں۔ ہم ان میں یہی کمزوریاں، خواہشیں اور سپنے بیدار کر کے انہیں پستیوں میں گرا سکتے ہیں۔ ہم یہ کام تھانے سر سے شروع کریں گے۔ اس کانفرنس میں ایک یہ فیصلہ ہوا کہ محمود غزنوی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دی جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے سالاروں وغیرہ کو ہاتھ میں لینے کی مہم کا آغاز کر دیا جائے۔ ان تیاریوں کے بعد بھیم پال کو سلطان محمود غزنوی کو یہ پیغام بھیجنا تھا کہ وہ غزنی کا باجگزار نہیں، اور اننت پال نے سلطان کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا تھا وہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تجربہ کار سالاروں عبداللہ الطلائی، التنتاش اور ارسلان جاذب کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ وہاں کی جگہیں اس کے لیے زیادہ خطرناک تھیں۔ ہندوستان میں وہ جن سالاروں کو چھوڑ گیا تھا وہ تھے تو اچھے جرنیل، لیکن ان 3 سالاروں کے پائے کے نہیں تھے جنہیں سلطان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان پر شہری انتظامیہ کے حاکم مقرر کر دیے گئے تھے۔ تھانے سر میں بہرام غور سالار تھا اور شہری حاکم قطب گزگ تھا۔ وہ پہلی بار ہندوستان میں آئے تھے، انہیں یہاں کی ہر چیز عجیب لگتی تھی۔ انہوں نے یہ شعبدہ بھی دیکھا تھا کہ 2 لڑکیوں کو 2 ٹوکروں میں بٹھایا گیا اور خالی ٹوکرے دکھائے گئے، پھر لڑکیوں کو انہی ٹوکروں میں سے برآمد کیا گیا۔ نسوانی حسن کے لحاظ سے غزنی بھی خوبصورت علاقہ تھا، لیکن ہندوستان کا حسن انہیں زیادہ جاذب لگا۔ انہیں بتایا گیا کہ ہندوستان طلسماتی سرزمین ہے، اور یہاں یہ بتانا مشکل ہے کہ شعبدہ کیا اور کرامت کون سی ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہاں لوگ سانپوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور عورتیں سانپوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ ایک روز تھانے سر قلعے میں 7-8 راہب آئے۔ ان کے ساتھ 4 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان سب کا لباس ایک سفید چادر تھی جو مردوں کے کندھوں سے ٹخنوں تک گئی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کا لباس بھی یہی تھا، اور ان کے سروں پر باریک کپڑے کی اوڑھنیاں تھیں۔ ان لڑکیوں کے رنگ گورے، آنکھیں شربتی اور بال گہرے بادامی تھے۔ ان کے نقش و نگار میں کشش تھی۔ مردوں کی داڑیاں تھیں، ان میں ایک سفید ریش تھا۔ شام کے بعد کا وقت تھا جب یہ گروہ قلعے میں داخل ہوا۔ یہ لوگ راہب اور پرہیزگار لگتے تھے۔ انہوں نے قلعے دار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور وجہ یہ بتائی تھی کہ ان کے ساتھ جوان لڑکیاں ہیں، اس لیے وہ سرائے میں ٹھہرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لڑکیوں کے لیے محفوظ رہائشی جگہ کی ضرورت تھی۔ انہیں قلعے دار قطب گزگ تک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہیں قلعے دار کی طرف جاتا دیکھ کر سالار بہرام اور اس کا نائب بھی اس عجیب مخلوق کو دیکھنے چلے گئے۔ یہ لوگ لباس سے عجیب نہیں لگتے تھے۔ عجوبہ ایک تو یہ تھا کہ مرد بھی خوبصورت تھے اور لڑکیاں ان سے زیادہ حسین تھیں۔ دوسرا عجوبہ یہ تھا کہ ان میں جو سفید ریش تھا اس کے گلے کے گرد 1 سوا گز لمبا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ سیاہ پھندار ناک تھا جو اپنا منہ سفید ریش کے چہرے پر اور کبھی سر پر پھیرتا تھا۔ مردوں کے پاس بڑے خوبصورت اسے تھے، ہر اسے کے اوپر سانپ کا پھن بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں کی گردنوں سے رنگدار رسیاں لٹک رہی تھیں اور رسیوں کے سروں سے باریک گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ لڑکیاں چلتی تھیں تو گھنٹیاں دھیمی آواز سے اس طرح بجتی تھیں جیسے ندی کا پانی پتھروں سے گزر رہا ہو۔ قطب گزگ نے ان کا خیر مقدم کیا اور احترام سے بٹھایا، کیونکہ وہ شکل و صورت اور لباس سے قابل احترام لگتے تھے۔ ہم شاید آپ کے دربار میں آنے کی جرت نہ کرتے، سفید ریش نے کہا، لیکن ہم آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک باطل مذہب کے دشمن ہیں۔ ہمیں دلی خوشی ہے کہ آپ باطل کو کچل رہے ہیں۔ آپ یقیناً اونچے کردار کے لوگ ہیں۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ سالار بہرام نے پوچھا۔ ہم سانپوں کے پجاری ہیں، سفید ریش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔
ہمارا حسب نسب ان یونانیوں سے ملتا ہے جو سکندر اعظم کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے۔ وہ یونانیوں کا خاص فرقہ تھا جو سانپوں کا پجاری تھا۔ ان کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک شیش ناگ کی تلاش میں رہتے تھے جو انہیں یونان میں نہ مل سکا، یہاں ہندوستان میں انہیں مل گیا۔ وہ سکندر اعظم کی فوج سے الگ ہو گئے اور شیش ناگ کے پیچھے چل پڑے۔ روایت یہ ہے کہ یہ ناگ ان کے لیے خدا نے بھیجا تھا۔ اس کا رنگ لال اور سنہری تھا، اس کے سر پر قلغی تھی اور وہ ایک سیاہ ناگ کی پیٹھ پر سوار تھا۔ شیش ناگ آگے آگے چل پڑا۔ ہمارے آبا و اجداد کے چند آدمی اس کے پیچھے گئے۔ وہ ایسے دشوار گزار علاقے میں چلا گیا جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہاں چٹانیں ہیں جو اوپر سے تلوار کی دھار کی طرح ہیں۔ دریائے جمنا کی ایک شاخ اس علاقے سے گزرتی ہے۔ اس کے اوپر قدرت کا بنایا ہوا پل ہے جو دریا کی چوڑائی جتنا لمبا پتھر ہے، چوڑائی میں لکڑی کی شہتر کی طرح ہے۔ اس پر ایک انسان کا پاؤں آ سکتا ہے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر ہے۔ نیچے دریا تنگ ہے کیونکہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ گہرائی بہت زیادہ اور بہاؤ بہت تیز ہے۔ شیش ناگ اس کے اوپر سے گزر گیا۔ 4 آدمی اس کے پیچھے گئے۔ وہ پھسل کر گر پڑے اور دریا انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 آدمی پار جا پہنچے۔ وہ ایک خوشنما جگہ تھی جو ناگوں کی بستی تھی۔ ہمارے آبا و اجداد وہیں آباد ہو گئے۔ ہم وہیں سے آئے ہیں۔ ہم سانپوں میں رہتے ہیں۔ کیا آپ سانپ کو خدا مانتے ہیں؟ خدا تو ہم خدا کو ہی مانتے ہیں، سفید ریش نے کہا، لیکن سانپ کو ہم اس لیے لائق پرستش سمجھتے ہیں کہ یہ خدا اور انسان کے رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ شیطان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، اور پتھر کو سونا بنانے کی طاقت اور کرامات کس کے پاس ہے؟ صرف سانپ کے پاس۔ یہ ایک خاص قسم کا سانپ ہوتا ہے۔ اگر اس کی عمر 100 سال پوری ہو جائے تو اس کے جسم میں ایک گولی پیدا ہو جاتی ہے جو چمکتی ہے۔ اسے کوئی من کہتا ہے، کوئی من کا، اور کوئی ناگمنی کہتا ہے۔ سانپ اسے ہر وقت منہ میں رکھتا ہے، کسی وقت اس کے ساتھ کھیلتا ہے، گولی کو ہوا میں اچھالتا اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ یہ گولی اگر لوہے کے ٹکڑے پر رگڑو تو لوہا سونا بن جائے، اسے اپنی تلوار پر رگڑیں تو تلوار سونا بن جائے، مگر آج تک کوئی انسان یہ گولی حاصل نہیں کر سکا۔ رات کو سانپ سو نہیں سکتا۔ وہ گولی منہ سے نکال کر زمین پر رکھتا ہے اور اس پر کنڈلی مار لیتا ہے، تب اسے نیند آتی ہے۔ ایسا سانپ صدیوں بعد سننے میں آتا ہے، مگر صرف سننے میں آتا ہے، اسے دیکھا کسی نے نہیں۔ اس کا منقا آج تک کوئی حاصل نہیں کر سکا، اسے کوئی حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ ہندوستان میں مشہور ہے کہ یہ منقا جس کے ہاتھ آ جائے وہ سارے ہندوستان کا بادشاہ ہوگا۔ شیش ناگ بھی اس کا غلام ہوگا، اور اس کے محل، اس کی راجدھانی اور اس کے قلعوں کی حفاظت سانپ کریں گے۔ وہ ساری دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند بادشاہ ہوگا۔ کیا آپ نے یا آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے یہ سانپ اور اس کا منقا دیکھا ہے؟ نہیں، سفید ریش نے جواب دیا۔ ہمارے خطے میں منقے والا سانپ موجود ہے، لیکن وہاں تک ہم میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی وہاں جانے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ ہم وہ جگہ جانتے ہیں جہاں وہ سانپ ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ اس قدر خطرناک ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا بکھرا ہوا ہے اور وہاں ہیرے اور جواہرات ہیں، اور ہمارے پروہت کہتے ہیں کہ وہاں جو لڑکیاں ہیں انہیں دیکھ کر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس دنیا کی لڑکیاں ہیں۔ باہر کی دنیا والوں کو اسی خطے کے متعلق علم ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہاں جو لڑکیاں ہیں انسان نہیں، ناگینیں ہیں جنہوں نے اپنا روپ بدل رکھا ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ ہماری نسل کی لڑکیاں ہیں۔ وہ جس قدر حسین ہیں اتنی ہی بد نصیب ہیں۔ عمر کے ایک حصے تک وہ خوش رہتی ہیں، مگر آگے چل کر وہ اداس رہنے لگتی ہیں کیونکہ انہیں مرد کی رفاقت میسر نہیں آتی۔ سفید ریش ایسے انداز سے اس طلسم و شربا کی باتیں سنا رہا تھا کہ قلعے دار قطب گزگ اور سالار بہرام اور اس کے نائب سالار کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔
اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے 4 لڑکیاں بیٹھی تھیں، ان سب کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ غزنی کے یہ حکام ان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ان سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کی اور ان کی رہائش کا انتظام کر دیا۔